अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सीरतुल अंबिया में चैप्टर नंबर 7 में आज दो अंबिया का हम हालात ज़िंदगी को देखेंगे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। पहले हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का देख लेते हैं। 3 सवाल आते हैं इस चैप्टर में। पहला सवाल है हज़रत इस्माईल के वालिद का नाम बताएं। दूसरा सवाल है इस्माईल नाम की वजाहत करें। और तीसरा सवाल है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी मुख्तसर तौर पर तहरीर करें। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़्यादातर ज़िक्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बयान में आ चुका है, इसलिए यहाँ मुख्तसर तौर पर इनके बारे में बताया जाएगा। इसी तरह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे बेटे हैं, इसलिए इनका भी मुख्तसर ज़िक्र आगे किया जाएगा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े और पहले बेटे थे। आप हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 75 साल हो गई तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता कर। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल की, आपको एक बड़े बुर्दबार बेटे की खुशखबरी सुनाई। आपके पैदा होने से पहले एक फरिश्ते ने हज़रत हाजरा को बिशारत दी, ए हाजरा मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा। जब वो पैदा हो तो इसका नाम इस्माईल रखना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब मिस्र से शाम वापस आ गए तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बिशारत के मुताबिक आपका नाम इस्माईल रखा गया। इस्माईल 2 कलमों का मजमुआ है, अस्मे और ईल। इब्रानी ज़बान में इसका मतलब है ए अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। बाज़ उलमा ने अतात गुज़ार और फर्मा बरदार के मानी भी लिखे हैं। कुरान करीम में आपके बारे में फ़रमाया गया कि इस्माईल वादे के सच्चे और नबी और रसूल थे। वादे के पक्के होने की सिफ़त आप में बहुत ज़्यादा मौजूद थी। लोगों में आप सादिकुल वाद मशहूर थे। एक शख्स से आपने वादा कर लिया कि जब तुम आओगे मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। वो शख्स 3 दिन तक ना आया। इसके बाद आया तो आप इसी जगह पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। आप में यह वस्फ़ एक तो इसलिए था कि आप अल्लाह के रसूल और नबी थे, दूसरा इसलिए भी था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप ही की आल से पैदा होना था। सही मुस्लिम की रवायत में है कि इब्राहीम की औलाद में से अल्लाह ताला ने इस्माईल को चुन लिया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हिजाज़ अरब के पैगंबर हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे आला हैं। आपको इब्राहीम शरीयत देकर बनी जराहिम की तरफ भेजा गया। आप वादे के बहुत पक्के थे। इस्लाम में वादा पूरा करने की बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पूरा करो अहद को, बेशक अहद की पूछ होगी। उल्मा ने लिखा, इस अहद में सब तरह के अहद दाखिल हैं, ख्वाह अल्लाह से अहद किया जाए या बंदों से, शर्तिया कोई अहद खिलाफ शरा न हो। अल्लाह के अहकाम पर अमल करने की मिसाल देखिए कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपको कुर्बान करने के लिए आए तो आप खुद ही वालिद मोहतरम के सामने लेट गए। जिस तरह आप अल्लाह के अहकाम पर अमल करते थे, इसी तरह लोगों को भी हुक्म करते थे। आप इन्हें नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे, अपने घर वालों को नमाज की ताकीद करते थे। आप अल्लाह के बहुत पसंदीदा बंदे थे। बैतुल्लाह की तामीर में आपने अपने वालिद के शाना बशाना काम किया। उस वक्त दोनों की ज़ुबान पर ये अल्फाज होते थे, ए हमारे परवरदिगार हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, बिलाशुबा आप खूब सुनने वाले जानने वाले हैं। तामीर मुकम्मल होने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की सफाई, इमामत, ज़ायरीन की खिदमत वगैरह जैसे काम आपके सपोर्ट किए। यानी आपको खाना काबा का मुतवल्ली बनाया गया और ख़ुद मुल्क शाम चले गए। गौर करें, खाना काबा की तवलियत, वहाँ की इबादत, तवाफ़ कितनी बड़ी सादत की बात है। इससे बढ़कर क्या सादत हो सकती है। खाना काबा की तामीर के वक्त आपकी उम्र 30 साल थी। आपने अपनी वफ़ात तक ये खिदमात अंजाम दी। आपकी नबूवत का दायरा सरज़मीन हिजाज़ के अलावा यमन और हज़रल मौत तक था।
آپ کا بہت بڑا شرف یہ کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل کے فرزند کدار سے ملتا ہے۔ آپ کی مادری زبان عربی تھی، اسی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا۔ عربی کے علاوہ آپ قبطی اور عبرانی زبان سے بھی واقف تھے۔ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہوا کہ آپ کی وفات مکہ معظمہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنی پہلی بیوی کو ناشکری کی بنا پہ والد محترم کے حکم پر طلاق دے دی تھی۔ دوسری شادی دعالہ بنت مزازہ سے ہوئی، اس سے 12 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ ان میں سے کدار کی نسل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 12 کے 12 حضرات اپنی اپنی قوم کے سردار تھے۔ ہر ایک نے اپنی جگہ الگ الگ بستیاں بسائیں۔ ان سب کی اولادیں اس قدر بڑی کہ حجاز سے نکل کے شام، عراق اور یمن میں پھیل گئیں۔ آپ نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو اپنی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کعبۃ اللہ کے صحن میں دفن کیا گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے حضرت اسحاق کی پیدائش پر والدین کی عمر کیا تھی؟ دوسرا سوال ہے یہودی حضرت اسحاق کو کس نام سے پکارتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں۔ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 14 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت سارہ بوڑھی ہو چکی تھیں، اولاد سے مایوس تھیں، تاہم انہیں اولاد کی تمنا تھی۔ آپ کو اولاد نہ ہونے کا صدمہ بھی تھا۔ جب آپ پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی۔ اس عمر میں عام طور پر اولاد پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوتا، بلکہ اس عمر میں تو آدمی آسانی سے چل پھر بھی نہیں سکتا۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت سنائی۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اور خوشخبری دی ہم نے اسے اسحاق کی جو نبی ہوگا نیک بختوں میں، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 7۔ اور ایسا اس وقت ہوا جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے جا رہے تھے۔ ساتھ میں انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کا حکم ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ابراہیم کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم نے بھی جواب میں سلام کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی ان کے لیے بھونا ہوا بچڑا لے آئے۔ سورہ ہود رکوع نمبر 7۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے۔ اللہ کے فرشتے آپ کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے۔ آپ نے انہیں مہمان خیال کیا، اس لیے فوراً ان کے لیے بچڑا بھون کر لے آئے اور ان سے فرمایا لو کھاؤ۔ فرشتے چونکہ کھاتے پیتے نہیں، اس لیے انہوں نے کھانے کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے۔ اس زمانے میں اگر مہمان کھانا نہیں کھاتے تو خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے ان سے کہا مجھے تم سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ اس پر فرشتوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے ہیں، قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا فکر نہ کریں۔ پھر فرشتوں نے نہ بیٹا ہونے کی بشارت دی تو انہوں نے حیران ہو کر کہا میرے ہاں اولاد ہوگی اس عمر میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرے شوہر بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں اولاد کا ہونا عجیب سی بات ہے۔ ان کی بات سن کے حضرت سارہ ہنس پڑیں، وہ بھی اس وقت وہیں موجود تھیں۔ ان کی بات پر فرشتوں نے کہا کہ آپ اللہ کی قدرت پر تعجب کرتی ہیں۔ اے ابراہیم کے گھر والوں، تم پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور وہ بڑی بزرگی کا مالک ہے۔ آپ کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ آپ جب 8 دن کے ہوئے تو آپ کے ختنے کی گئی۔ یہودی آپ کو ضحاک کہتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں آپ کا نام اسحاق ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کی شادی اپنے بھتیجے بتوئیل کی لڑکی رفقہ سے کی۔ اس وقت آپ 40 سال کے تھے۔ ان سے 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام ایس اور دوسرا کا نام یعقوب رکھا گیا۔ اسحاق علیہ السلام ایس سے زیادہ محبت کرتے تھے، رفقہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی۔ اسحاق علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی شام میں گزاری۔ آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلاتی ہے۔ بنی اسرائیل میں جتنے نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے۔
ایک روایت میں ہے کہ آپ کی اولاد میں 3,500 انبیاء کرام پیدا ہوئے۔ آپ نے 160 یا 180 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کو آپ کے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے برابر مدینۃ الخلیل میں دفن کیا گیا۔ یہودیوں نے آپ کے بارے میں یہ مسئلہ گھڑا کہ جنہیں ذبح کرنے کے لیے لے جایا گیا وہ اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے۔ لیکن یہودیوں کی یہ بات من گھڑت ہے۔ اسحاق علیہ السلام تو بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم ہوا تھا۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا، اس کی تفصیل یوں ہے۔ یہودی علماء سے ایک شخص حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کے زمانے میں مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے کون سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا؟ اس نے جواب دیا، اے امیر المومنین، خدا کی قسم وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے، اور یہودی بھی اس بات کو خوب جانتے ہیں، لیکن یہودی عرب لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ اس حسد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذبح کرنے کا حکم اسحاق علیہ السلام کے بارے میں تھا، نہ کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں۔ اس واقعے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔